وہ تیرتے ہوئے ندی کے دوسرے کنارے جا پہنچتا ہے اور وہاں سبھی جانوروں سے ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کیا تم نے میرے جیسی کسی بطخ کو دیکھا ہے؟ لیکن وہاں سارے جانور اسے نا میں ہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ کسی جانور نے بھی اتنا بدصورت بطخ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنی منزل بہت مشکل سے طے کر وہ ایک دوسرے تالاب میں جا پہنچا۔ وہاں پر اور بھی بطخیں تھیں۔ انہوں نے تو شکاریوں سے ڈرا کر اس بطخ کے بچے کو وہاں سے بھگا ہی دیا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی اور ایک اور تالاب میں جا پہنچی جہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی ہی تھی۔ اگر میں کسی کو پسند نہیں تو میں یہاں چھپ کر رہوں گا ساری زندگی، یہ بھی ٹھیک رہے گا میرے لیے۔ پھر وقت تیزی سے گزرا اور وہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور اکیلے ہونے کے باوجود بہت خوش تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ ہنس اس کے تالاب کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ بطخ کے بچے نے بولا، کتنے خوبصورت ہیں یہ، کاش میں بھی ان کی طرح دکھتا۔ پھر سردی کا موسم آیا اور بہت برف گرنے لگی۔ اس بطخ کے بچے کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ کھیلتا رہا، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ برف گرتے دیکھی ہے۔ کھیل کھیل کر جب وہ تھک گیا تو ایک جگہ پر بیٹھ کر سردی سے تھرتھرانے لگا۔ اسے کھانا ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ ہر جگہ برف ہی برف تھی۔ وہ سردی سے تھرتھرا رہا تھا تو ایک کسان اس کی طرف آیا۔ اس کسان کو اس پہ بڑا ترس آیا۔ بیچارے ڈک، تم کتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا تمہارے بڑے ہونے تک۔ پھر کسان نے ایسا ہی کیا جیسا اس نے بولا تھا، اور وہ بطخ کا بچہ بہت بڑا ہو گیا اور اسے اڑنا بھی آ گیا تھا۔ بطخ کے بچے کو زیادہ جگہ ملے، اسی لیے اس کسان نے اسے بڑے تالاب میں چھوڑنے کا سوچا۔ پھر ایک دن اس بطخ کے بچے نے اپنی پرچھائی کو پانی میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے۔ اس نے خود کو ہلا جلایا اور یقین کر لیا کہ وہی ہے یہ۔ ارے میں تو کتنا خوبصورت ہو گیا ہوں، میں آسمان میں اڑنے والے اس پرندوں جیسا لگ رہا ہوں جو مجھے اس دن بہت اچھے لگے تھے۔ اب میں گھر جاتا ہوں اور سب کو دکھاتا ہوں۔ اور وہ سب کو دکھانے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ ہنسوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ وہ ہنس ہی تھا۔ غلطی سے وہ انڈا بطخ کے انڈوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ پھر اب وہ اپنی اصلی فیملی کے ساتھ تھا اور اس کی آنے والی زندگی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک مینا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس رہنے کو گھر موجود نہیں ہے، میرے بچے درخت کے اوپر ہیں، موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، بارش کسی بھی وقت آ جائے گی، کیا تم میں سے کوئی مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر رکھ لے گا؟ تو چڑیا کہتی ہے، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ پھر وہ کوے کے پاس جاتی ہے اور کوا بولتا ہے، میں تو خود جنگل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور کوا پھر اڑ کر اپنا کھانا تلاش کرنے چلا جاتا ہے۔ پھر راستے میں اسے چڑیا ملتی ہے۔ چڑیا کوے سے کہتی ہے، کوے بھیا، تم تو میرے اچھے بھائی ہو، مجھے اپنا آدھا کھانا دے دو۔ وہ کہتا ہے، میں کیوں دوں تمہیں، اپنا سارا دن محنت کر کے تھوڑا سا کھانا لے کر آیا ہوں، اگر یہ بھی میں تمہیں دے دوں تو میں کیا کھاؤں گا، میں تو بھوکا رہ جاؤں گا، تم مجھے دے دو آدھا۔ ویسے بھی بانٹنے سے چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، اور میں تمہارا یہ احسان چکا دوں گی، میرے پاس بھی کبھی زیادہ کھانا ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گی۔ نہیں، آدھا میں ابھی کھاؤں گا، آدھا صبح۔ اچھا، تم میری مدد نہیں کر رہے، کل تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں،
मैं वैसे भी अपनी मेहनत से तलाश करता हूँ खाना, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। अरे कौवे भैया, तुम गुरूर कर रहे हो और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। मैं अपनी मेहनत से खुद तलाश करके लाता हूँ, इसमें गुरूर वाली तो कोई बात नहीं। ठीक है कौवे भैया, तुम ना दो, मैं कहीं और से खाना तलाश कर लेती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ा दूर जाकर एक दूसरी चिड़िया जंगल से गुजर रही होती है। वो भी खाने की तलाश में होती है, लेकिन ये चिड़िया अपनी मेहनत खुद ही करती है। दूसरी तरफ मैना के बच्चे दरख्त के ऊपर बैठे हुए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वहाँ मैना अपने बच्चों के लिए घर तलाश कर रही होती है। वो वापस किसी से मदद मांगने जाती है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती। फिर वो मैना आगे जाती है तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे तोते से होती है। मैना उसे सारी बात बताती है। मैना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। जब तक मौसम ख़राब है तुम मेरे घर रह लो। मैना बहुत खुश होती है और तोते का शुक्रिया अदा करती है। तोते से कहती है कि तुम्हारी सूरत के साथ साथ तुम्हारी सीरत भी बहुत अच्छी है। और फिर मैना उस तोते के घर में अपने दोनों बच्चों को ले जाकर हंसी खुशी रहती है।